السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ملک گیر ششماہی طبی سیمینار طب کے حوالے سے آج جو انہوں نے منعقد کیا ہے اس کے حوالے سے ہم آج آپ اس اپنا تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے بہت مشہور و معروف ڈاکٹر منیب ملک صاحب پروفیسر ہیں۔ آئیے آج کی تقریب کی جو کارروائی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم صاحب۔ بہت شکریہ جناب، وعلیکم السلام، آپ نے اظہار خیال کے لیے موقع دیا۔ آج کی جو تقریب ہے ہمارے حکیم صابر ملتانی صاحب کا ایک نظریہ ہے علاج بالغذا کے حوالے سے، جو طب اسلامی سے ملتی جلتی ہے، اور حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب ہیں، آج انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور پاکستان بھر سے جتنے بھی اس نظریے کو ماننے والے لوگ ہیں، بڑے منجھے ہوئے لوگ، بڑے قابل حضرات جو تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے مقالات پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے عوام الناس کو آگاہی مل رہی ہے کہ یہ نظریہ بھی جو ہے اس کو بھی اوپر آنا چاہیے۔ بلکہ میرا تو مشورہ بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ قومی طبی کونسل جو ہے اس علاج بالغذا کا جو ہے مضمون ہے اس میں شامل کرے، تاکہ عوام الناس تک یہ جو بہت آسان، سستا اور مؤثر طریقہ علاج ہے اس کو بھی عوام الناس میں پھیلنا چاہیے۔ امبالوی صاحب کے پاس کھڑا ہوں جی، ان سے پوچھتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں اس کے ثمرات کیا ہیں جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ اس کے بہت ثمرات ہیں۔ ملک کے مختلف قسم کے طبیب جو مزاج شناس نہیں تھے، صرف مجربات پہ لوگوں کا علاج کرتے تھے، اب انہیں تشخیص کی اور تجویز کا ایسا ملکہ پیدا ہو گیا ہے تجدید فاؤنڈیشن کے اس علمی فورم کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی میں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اور اسی طرح واٹس ایپ گروپس پہ یہ تعلیم عام کر رہا ہوں طب کی تشخیص کے بارے میں، تجویز کے بارے میں، علم الابدان کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی جو پہلے اطباء کی جھول مجبورات ہوا کرتی تھی کہ جی اس بیماری کا یہ نقصہ ہے، اس بیماری کا یہ نقصہ ہے، وہ اب ختم ہو کے اطباء میں اصل علاج کی تشخیص اور تجویز کا ملکہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرا جذبہ یہ ہے کہ جو طبیب جو ہیں وہ علاج کریں، فطری علاج کریں، سائنٹیفک علاج کریں، اپنی طیب روزی بھی کمائیں، اور مریض کو بھی جو آ رہا ہے اسے فائدہ دیں۔ یہ جو سائیڈ افیکٹس کا کنسیپٹ جو عام پھیلا ہوا ہے جی، ادویہ کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کسی دوائی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ سائیڈ افیکٹ کا کنسیپٹ یورپ کا ہے اور یہ انتہائی غلط ہے۔ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے حکیم کی غلطی کا۔ اگر ایک آدمی کی کوئی دوائی بنتی ہے، اس نے اس کی بجائے دوسری دوائی تجویز کر دی، تو اس کی تشخیص تجویز غلط ہے، جس کی وجہ سے ہربل کا تو رہا ایک طرف، اغذیہ غلط ایکسیپٹ کر دی جائے۔ مثلا ایک آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ہاں جی، وہ کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب کہتا ہے چھوڑ یار علاج لوج چھوڑو، تسی ایدا کرو کہ گوشت بھون کے کھایا کرو، روز طاقت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ اگر وہ یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا مریض روز گوشت بھون کے کھائے گا، کیا ہوگا اس کو برین ہیمریج ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو کے کلاٹ بن کے کہیں فالج کا شکار ہو جائے گا، وہ کسی نہ کسی مہلک مرض کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہ گوشت کا قصور نہیں، میرا قصور ہوگا، کیونکہ اس کا گوشت بنتا ہی نہیں، اس کے جسم میں پروٹین جو پہلے ہی زیادہ ہے، یورک ایسڈ پہلے ہی زیادہ ہے، کولیسٹرول پہلے ہی زیادہ ہے، اس لیے اس کا یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ نقصان جو ہوا میری غلط تجویز کی وجہ سے، وہ غلط تجویز سے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے یرکان کا، میں اسے کہوں چھوڑو باقی چیزیں، دنیا کی سب سے مقوی غذا دیسی گھی ہے، تم نے چوری کھانی ہے صبح دوپہر شام، اور دیسی گھی سے روٹی کھانی ہے، اسی کے مکھن سے اور دیسی گھی شکر سے روٹی کھانی ہے، تو وہ بھی انتہائی ضعف کا شکار ہو جائے گا، انتہائی کمزور ہو جائے گا، اس کا یرکان انتہائی بگڑ جائے گا۔ اس میں گھی کا قصور نہیں، اس میں میرا قصور ہے کہ اس کا گھی بنتا نہیں تھا، میں نے اسے تجویز کر دیا۔ جی بہت شکریہ۔ جسمیر بھائی آپ یہاں پہ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ جی میں یہاں پہ جو طب پہ جو لوگ مقالے پڑھ رہے ہیں ان سے کچھ اخذ کرنے آیا ہوں کہ آیا کہ طب پہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے اور لوگ کس طرح اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، کیا وہ ایلوپیتھی کے ہوتے ہوئے یہ طب کے میدان میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔
تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آیا ہوں یہاں پہ، اور میں نے کافی کچھ سیکھا یہاں سے۔ آپ نے کیا محسوس کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا ایلوپیتھک ٹھیک ہے؟ سر بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو اگر ہم ورلڈ کو دیکھیں تو وہ ایلوپیتھی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک انسان پہ نہیں، کسی ایک ایٹماسفیئر پہ نہیں، وہ بڑی چیزوں پہ تحقیق کر کے وہ ایک نسخہ تیار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم طب کی بات کریں تو طب ایک خاص ماحول میں، خاص ایٹماسفیئر میں، خاص لوگوں پہ وہ جو ہے نا پریکٹیکلی اس کو جانچا جاتا ہے۔ تو دیر آر ڈفرینٹ ویوز اباؤٹ ایلوپیتھک اینڈ طب۔ تو میرے خیال میں جو مریض ہے، جو لوگ ہیں جو علاج کرانے جاتے ہیں، ان کے ایٹماسفیئر کو دیکھ کر جو علاج کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں طبیبہ ہوں اور یہاں پہ ہمارا یہ 6 ماہی سیمینار ہوتا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہمارا یہ 25واں سیمینار ہے، جس میں ہم سب طبیب اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم ایک آپ اس کو ریفریشنگ کورس کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم مختلف جو ہے وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور اپنا اگلا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ اس وقت آپ ہمارے پاس ایک دوست ہیں، جڑا والا کے چیئرمین ہیں، اور تجدید طب فاؤنڈیشن کے حوالے سے ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی شاہ جان بھائی، آپ طب پہ اپنا فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھوڑا سا معلومات دیں گے ہمیں؟ جی تجدید طب فاؤنڈیشن طب یونانی کی طریقہ علاج ہے، لیکن چونکہ کچھ طب یونانی میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ جو جدیدیت آئی اور جو اس میں کچھ کانٹ چھانٹ کرنے والی تھی، اس کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کانٹ چھانٹ کو کیا اور اسے تجدید طب کا نام دیا۔ چونکہ ہر دور میں جو ہے تجدید ہوتی رہتی ہے، علم اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہے اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس میں جدیت بھی آتی۔ تو اسی بنا پر صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے بڑھانے کے سلسلے کو یہ تحریک تجدید طب ہے، اور اس تحریک تجدید طب کا مقصد یہ ہے کہ دنیا عالم کو فطرت کے ساتھ جوڑا جائے، اور اس وقت جو دوسرے طریقہ ہے علاج ہیں ان کے متوازی پیررل جو ہمارا فطرت کے قریب جو طریقہ علاج ہے اس کو متعارف کروایا جائے، اور بہت سارا سرمایہ جو اس وقت دیگر طریقہ علاج میں خرچ ہو رہا ہے، ہم اپنے وطن عزیز میں جو بالکل ٹکوں میں ملنے والی جڑی بوٹیاں ہیں ان سے اپنا علاج کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اور اپنا بہت سارا ملک کا سرمایہ جو ہے اس کو بچا سکیں۔ تو اس چیز کو لے کر فطرت کے قریب جو بہتر علاج ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تجدید طب فاؤنڈیشن اس میں سے ایک تحریک ہے۔ جی شاہ جان بھائی، آپ اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے اس مقصد میں اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ دیگر شعبہ ہائے زندگی کے لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہماری جڑا والا میں پریس کے لوگ بھی اکٹھے تھے، ہمارے تجدید طب فاؤنڈیشن کے لیگل ایڈوائزر اور وکلاء بھی اکٹھے تھے۔ تو جب ہم نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں تو وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ الحمدللہ یہ، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، WHO اس وقت اس بات کی اس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھ رہا ہے کہ ہمیں متبادل طریقہ علاج کی طرف جانا ہے، فطرت کے قریب جانا ہے۔ اینٹی سیپٹک، اینٹی بائیوٹک اس وقت ہمارے لیے بہت سارے، جہاں تھوڑے سے فوائد دے رہا ہے، بہت سارے مسائل کو بھی پیدا کر رہا ہے، اور اس گیپ کو الحمدللہ ہم نے بہت زبردست طریقے میں ملک کے تمام اضلاع میں، تمام تحصیلوں میں ہم نے اپنی اس فاؤنڈیشن کو، اس تحریک کو لانچ کر دیا ہے۔ وہاں پر لوگ موجود ہیں جڑا والا سے، جس طرح میں آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں، اور الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ اس میں جو ہیں اور اس کارواں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ میرا نام حکیم صوفی رفاقت علی چشتی ہے، میں لاہور سے آیا ہوں۔ تو یہ ایک حکیم اماری صاحب نے بہت اچھا اہتمام کیا ہے پروگرام کا۔ یہ ایک بہت بڑا علمی، سائنسی، تحقیقی
اور یہ فطری طریقہ علاج جو ہے صابر ملتانی علی رحمہ کا، یہ ان کے اظہار خیال کے لیے یہ ششماہی پروگرام یہ کرتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ کرتے ہیں، اور کافی دور دراز سے حکامات جو ہے وہ ہماری تشریف لاتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے حکیم صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے، کیا مقصد ہے؟ یہ پروگرام کوئی آج کا نہیں ہے، مجھے اس میں 51 سال گزر چکے ہیں۔ یہ پروگرام میری پیدائش سے پہلے سے شروع ہو گیا، میں نے 1960 61 کے بھی پیپر دیکھے۔ یہ پروگرام ایک طویل مدت سے آ رہا ہے اور بہت بڑی محنت ہے، الحمدللہ پوری کائنات میں انسانیت کی خدمت کا ایک کام ہے، اور الحمدللہ میرے 30 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، تو پوری طرح یہ جنگ و جدال میں ہر لمحہ سوال جواب، یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اس میں انگریزی عربی بھی، فارسی بھی، ہندی بھی، پاکستانی بھی، جو بھی ملے۔ لیکن یہ سیمینار ایک پیش رفت ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ انسان جو دکھی گھوم رہے ہیں اور دنیا میں بیکار پھر رہے ہیں کہ کہاں جائیں، کیا کریں، کہاں سے ملے گا ہمیں، تو اللہ کے راستے میں یہ جو ایک راستہ ہے، اس میں الحمدللہ ہم نے کامیاب ترین دیکھا۔ کچن از کلینک انگریزی میں نے دیکھا 7.5 لاکھ روپے ملتان میں خرچ ہو گئے، 50 روپے کے پھیپھڑوں سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک کچن از کلینک کا فیصلہ ہے۔ لال مرچیں پیاس کو فوراً روک گئی، پاؤں پہ ناخن پہ لگانے والا اک کا دودھ جو ہے آنکھ کا ڈھیلا سیدھا کر گیا، اور 20 منٹ بچے کو گرم پانی میں بٹھایا گیا تو اس کا پیٹ صاف ہو گیا، آپریشن سے بچ گیا۔ یعنی کیا، دل پر عطر گلاب لگایا گیا، اس کا دل کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ یعنی سارا کا سارا کچن از کلینک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو اس کو ہم کہاں لے جائیں، کتنی مدت کہیں، ہزاروں سال کہیں تو بھی۔ جو کچن اور کلینک ہے جی، یہ اپنے فیصل آباد میں کہیں متعارف ہیں؟ نہیں، میں فیصل آباد تو بس عارضی طور پہ آتا ہوں، مسلم کا عنوان بھی بلا کے، میں میرے چھوٹا سا گھر ہے، اور تھوڑی 2-4 ہفتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کر کے پھر مکہ مکرمہ۔ تشخیص، تجویز اور فارماکوپیا، اصول علاج، وہ اس کے ایک بالکل سائنٹیفک گریڈ پہ جو ہے آپ ان کو کہیں پہ بھی کسوٹی پہ طور پہ استعمال کریں، آپ کو پازیٹیو رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ ایک گل رہ گئی ہے جڑی اصل گل کرنی سو تو کروائی جی نہیں۔ جی 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 سر جی، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی تجربہ شیئر کرنا ہے اس معاملے میں۔ میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ہمارے متعلق جو ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی ایک جو ہے امراض گردہ کے بارے میں، کہ جی حکمات رات کی ادویات سے جو ہے وہ گردے کے امراض شروع ہو جاتے ہیں یا گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہ اس قدر نیگیٹو پروپیگنڈا ہے کہ اسے ہم پوری طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کلیئر نہیں کر سکے اپنے آپ کو۔ حالانکہ اگر ہم مقامی طور پہ بھی اور انٹرنیشنل طور پہ بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ گردے کے امراض جو ہیں وہ بیلجیم، سعودی عرب اور یورپین کنٹریز میں۔ امریکہ میں جو ہے وہ 14% ہے، 2016 کا ایک سروے ہے، اس میں بیلجیم 24%، جرمنی 18-16، اس ایوریج سے امریکہ میں 14% اور پاکستان میں 12% ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے کشتوں سے خراب ہو رہا ہے کام، تو امریکہ ہم نہیں دیکھ کے آئے، انہوں نے اپنا کوئی طریقہ برتا ہوگا وہاں پہ۔ تو اس لیے اس پروپیگنڈے کو، پہلی بات تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے کہ ایک مکمل طریقہ علاج جو طب اسلامی ہے، جو نظریہ مفردہ ہے، اس کو الٹرنیٹو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ مطلقاً غلط ہے کہ نظریہ جو ہے یا طب اسلامی جو ہے یہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے۔ ایلوپیتھک کو جو ہے وہ الٹرنیٹو کہا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی شامل ہیں کہ ہم اپنی پوری چیزیں ایکسپریس نہیں کر سکے، لوگوں تک پہنچا نہیں سکے اس مکمل طریقہ علاج کو۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب گفتگو لمبی ہو سکتی ہے اس میں، کہ یہ گردوں کے فیل ہونے میں حکماء کی ادویات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ پرسنلی کسی ایک حکیم سے کسی معاملے میں کوئی غلطی ہوگی تو الگ چیز ہے۔ یہ جو امراض گردے کے امراض ہے، یہ سب سے زیادہ جو اس کا نقصان ہے وہ پین کلرز کر رہے ہیں۔ اس پہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی تھی، ہمارے پارسی حضرات جو ہیں، کمیونٹی ہے ہماری، ان کے ہاں ایک ترتیب ہے کہ ان کی میت کو جو ہے وہ کسی ایک جگہ لے جا کے رکھ دیا جاتا ہے جہاں وہ چیلیں ان کے جو ہیں وہ جسد خاکی جو ہے ان کا، اس کو کھاتی ہیں۔ انہیں پرابلم ہوا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چیلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس پہ انہوں نے باقاعدہ فنڈڈ ایک ریسرچ کروائی ہے، 97 سے 2002 تک چلتی رہی ہے،
گوروں نے ریسرچ کی ہے، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ بیسیکلی چیلیں اس لیے مر رہی ہیں کہ جو جانور ہیں ان کو انجیکشن لگے ہوتے ہیں پین کلرز، ان کی وجہ سے جیسے ہی وہ مردہ جانور کا چیلیں گوشت کھاتی ہیں ان کے اپنے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور چیلیں مر رہی ہیں۔ جی آپ جو اپنا گردوں کی بات کرتے ہیں اور پین کلر کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کے اپنا پیتھی میں بھی ہے کوئی پین کلر کا علاج؟ جی بالکل بہترین، جو فل فور مریض کو جو ہے وہ تھوڑا جی فوری طور پہ، جیسے ابھی ہمارے بزرگ منظور صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارا تو علاج ہی کچن سے چلتا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے کچن میں عام استعمال کی چیزوں کے ساتھ 2-4 ادویات بھی نہیں کہیں گے، کچن کی چیزیں ہی موجود ہیں، تو ہمیں ایمرجنسی ڈیل کرنے میں کوئی ایشو کوئی نہیں، کسی بھی قسم کا درد، کسی بھی قسم کی وہ کون سی چیزیں، وہ کہاں سے پتہ چلے گا عام عوام کو کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کارآمد ہیں؟ یہ میڈیا ہماری کو تھوڑی سی جو ہے نا ہیلپ کرے، ہمارے پیغام کو پہنچانے میں مدد دے، تو یقیناً ہم تو حاضر ہیں، ہم تو جو چیز موجود ہے وہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ میڈیا سے رابطہ کریں تو میرا خیال نہیں ہے کہ میڈیا آپ سے کہیں بھی پیچھے ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم اپنی کوتاہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک جو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے، اس پہ ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں شاید پروپیگنڈے کا، جیسے کہ عام طور پہ حکما کے بارے میں پروپیگنڈا ہو گیا کہ اسٹیرائڈ استعمال ہوتے ہیں، غلط چیزیں ہیں، نقصان ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں ایسا جو یقیناً ہوگا جس کی رائی کا ہی پہاڑ بنتا ہے، لیکن اصل ایسا نہیں ہے، اور اصل لوگ اتنے موجود ہیں کہ آپ دیکھیں گے جیسے آج بھی دیکھ رہے ہیں یہاں مطلب پہ بھی، اور علمی طور پہ جو بحث مباحثے ہو رہے ہیں یہ یقیناً لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ میں ضلع قصور سے آیا ہوں اور اپنا مطلب کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جو طب یونانی ہے یہ ایک فطری طریقہ علاج ہے۔ طب یونانی اور طب اسلامی جو مدر آف آل وے آف ٹریٹمنٹس ہے، یہ فطرت کے جتنا قریب ہے اتنا کوئی بھی طریقہ علاج فطرت کے اور نیچر کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ دیکھیں طب یونانی وہ طریقہ علاج ہے جس پہ صدیوں سے تجربات ہوتے رہے، اور آج جتنی ایلوپیتھی ہے اس کی ساری بنیاد جو ہے وہ طب یونانی پہ ہے۔ اور طب یونانی کے جو سائنٹسٹ تھے اور جو سائنسدان تھے، جو محقق تھے، انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں ان تحقیقات ہی کی بنیاد پہ آج ایلوپیتھی نے اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی ہے اور آگے تحقیقات کو آگے بڑھایا ہے۔ اور طب یونانی جو فطری طریقہ علاج ہے، دیکھیں انسان جو ہے دین اسلام نے کہا ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام نے یہ ہمیں بتایا ہے، اور فطری طریقہ علاج جو ہے یہی انسان اگر اپنائے گا تو وہ زیادہ مؤثر طور پہ اپنی بیماریوں کو جو ہے وہ دور کر سکے گا۔ اور آج پوری دنیا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہربل کی طرف آ رہی ہے، ہربل طریقہ علاج کو اپنا رہی ہے، اور میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ اگلی صدی ہربل کی صدی ہے، تو اس لیے ہم نے تو سلوگن یہ رکھا ہے کہ دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے، آپ کیوں نہیں؟ تو آپ بھی ہربل کو اپنائیں اور اس سے اپنی بیماریوں کا ازالہ کریں اور ایک صحت مند زندگی گزاریں، تب ہی ہم زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو پاکستان میں بالخصوص طب یونانی جو ہے اور طب اسلامی، اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ طب یونانی کی اور طب اسلامی کی سرپرستی کریں، کیونکہ یہ اسلام سے وابستہ ایک فن ہے اور ایک عظیم الشان جو ہے علم ہے، اور اس کی سرپرستی ریاستی سطح پہ ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ریاست اس میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کر رہی، بلکہ ہم سب کچھ اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں۔ تو جو طبیب ہیں، جو حکیم ہیں، ان میں عطائیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ ریاست ہماری سرپرستی نہیں کرتی۔ اگر ریاست ہماری سرپرستی کرے تو یہاں بڑے بڑے صابر ملتانی پیدا ہوں، یہاں بڑے بڑے گوہرے نایاب جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، اور ایسے شاندار طریقہ علاج اور ایسے شاندار محیر العقول علاج کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو کسی بھی ایلوپیتھی ڈاکٹر سے، کسی بھی MBBS سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہے، بلکہ ان سے زیادہ وہ نالج رکھتے ہیں، زیادہ اچھے انداز میں بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ علاج ہے یہ بڑا سمپل ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی پہ ہماری جو بنیاد رکھی ہے، انسان کی بنیاد ہی آگ، مٹی، ہوا اور پانی پہ ہے۔ تو یہ فطری طریقہ علاج ہے، یہ فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم کو چاہیے
کہ ہم اس کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم یہاں آج آئے ہیں ششماہی سیمینار میں, تو یہ حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ وہ ہر 6 ماہ بعد ایک سیمینار کرتے ہیں. پورے پاکستان سے طبیب یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے معلومات دی جاتی ہے, اور ان میں ایک نئی جو ہے انرجی بھری جاتی ہے, اور نیا ایک جذبہ اور ولولہ ان میں جو ہے وہ یہ قائم کیا جاتا ہے کہ وہ طب کو آگے لے کے چلے. تو طب یونانی جو ہے یہ اس لیے بھی ہمیں زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں ان سے ہم زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں غربت ہے, یہاں پہلے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل ہیں صحت کے حوالے سے. تو صحت کو ہم اپنی صحت کے حوالے سے اگر اپنے ملک کا بہت سارا سرمایہ بچانا چاہتے ہیں تو اس سرمایہ کو بچانے کے لیے بھی ہم جو ہے اس اپنی طب کو, جس کو ہم آلٹرنیٹیو کہتے ہیں, حالانکہ یہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے بلکہ یہ مدر آف آل وے آف ٹریٹمنٹس ہے, یہی اصل ہے, یہی بنیاد ہے, اور فطرت ہی سب سے مؤثر طریقہ علاج ہے, فطرت ہی سب سے بہترین طریقہ علاج ہے. اور ہم جتنا زیادہ فطرت کے قریب آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہم بیماریوں سے دور رہیں گے, اور جتنا زیادہ فطرت سے ہم دور بھاگیں گے اتنا ہی ہم بیماریوں کے قریب آئیں گے. اس لیے بیماریوں کو ہم جو ہے وہ دور اپنے آپ سے کرنے کے لیے فطرت کے قریب آئیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی. جی اللہ حافظ.